کہ اللہ نے جب ہی کسی قوم کے اوپر اپنا قہر نازل کیا، اللہ نے جب بھی کسی قوم کو پکڑا تو ایسے نہیں، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی سبب پکڑا کہ جب وہ گناہ حد سے نکلنے لگے پھر اللہ کا عذاب آنا شروع ہو گیا۔ وہ ویڈیوز اور وہ تصاویر جو سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں، انسان دیکھ نہیں سکتا۔ ایک رپورٹ کے مطابق کہ مرنے والوں کی تعداد 50,000 سے کراس کر سکتی ہے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ زخمی حالت میں پڑے ہیں۔ دوستو، ایسے واقعات اور ایسے حادثات کو دیکھتے ہوئے یوں لگتا ہے کہ ہمارا اللہ، ہمارا رب ہم سے ناراض ہے۔ کیونکہ ہم گناہوں کی دلدل میں اتنا پھنس چکے ہیں، بس ادھر ہی دوڑ، ادھر ہی بھاگ، اس طرف دوڑے لگائے ہوئے ہیں ہم سب۔ دکھ کی بات یہ ہے اور المیہ یہ ہے کہ اتنے بڑے واقعات ہونے کے باوجود ہماری مساجد اسی طرح خالی ہے۔ اتنے بڑے سانحہ کے باوجود زبان پر استغفار کے جملے پھر بھی نہیں ہیں۔ اتنے بڑے واقعات کے ہونے کے باوجود زبان پر ذکر الہی پھر بھی نہیں آیا۔ اتنے بڑے واقعات کے ہونے کے باوجود اللہ کا ڈر اور خوف پھر بھی ہمارے دل میں نہیں آیا۔ اتنے بڑے حادثے کے باوجود اسی طرح ہم گناہوں کے دلدل میں پھنسے پڑے ہیں۔ کبھی دل میں خیال نہیں آیا کہ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ بڑے بڑے دنیا میں آئے، یاد رکھنا قرآن مقدس کی آیات گواہیاں دے رہی ہیں کہ اللہ نے جب ہی کسی قوم کے اوپر اپنا قہر نازل کیا، اللہ نے جب بھی کسی قوم کو پکڑا تو ایسے نہیں، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی سبب پکڑا کہ جب وہ گناہ حد سے نکلنے لگے پھر اللہ کا عذاب آنا شروع ہو گیا۔ دوستو، یہ آج یہ وقت ہے کہ ہم سب اللہ کے حضور توبہ کریں۔ یہ وقت ہے امت مسلمہ اپنے روٹھے رب کو راضی کرے۔ یہ وقت ہے امت مسلمہ اللہ کے حضور گڑ گڑائے۔ دیکھیں نا، یہ 2-3 سالوں سے ایسے ایسے حادثات، ایسے ایسے واقعات، ایسی جو ہے وہ واقعات میرے اور آپ کے سامنے نمودار ہو رہے ہیں۔ آج سے 3 سال پہلے ایک کرونا کی وبا آئی
جس کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ پھر ابھی تک وہ معاملہ صحیح طریقے سے لوگ سٹیبل نہیں ہوئے تھے، تو پھر سیلاب آیا، پھر بے موسم بارشیں آنا شروع ہو گئیں۔ اسی طرح ابھی پانی ہمارے ان علاقوں میں ویسے ہی ویسے کھڑا ہے۔ تو آج ترکی اور لبنان اور شام میں یہ واقعات شروع ہو گئے، ہماری ابھی تک جوں تک نہیں رنگی۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم اسی طرح پڑے ہوئے ہیں، اسی طرح ڈٹے ہوئے ہیں۔ کیا ہم نے دیکھا ہے کہ اتنا بڑا وہاں واقعہ اور حادثہ ہوا ترکی کے اندر، اور ہم نے تسبیح اٹھائی ہو، وضو کیا ہو، مسجد کا رخ کیا ہو، صلاۃ التوبہ کے نوافل پڑھے ہوں اور قرآن مقدس کی تلاوتیں کی ہوں، اتنے بڑے واقعے کے باوجود ہم نے اپنے گھروں میں ٹی وی بند کیا ہو، اتنے بڑے واقعے کے باوجود ہم نے فلمیں دیکھنا بند کی ہو، اتنے بڑے حادثے کے باوجود ہم نے ڈرامے دیکھنا بند کیے ہوں، اتنے بڑے واقعے کے باوجود بازاروں کا رخ اللہ معاف کرے ہم نے نہ کیا ہو، اسی طرح دلدل ہے، اسی طرح یہ حساب و کتاب چل رہا ہے کہ یہ تو ان کے اوپر آیا ہے، ہم تو سیف ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں ہوا۔ نہیں میرا بھائی، نہ میرا دوست، یہ اللہ کسی اور قوم کے اوپر اس طرح کر کے بقایوں کو دکھانا چاہتا ہے، بندہ سنبھل جا، سٹیبل ہو جا، آ جا میری دربار میں، معافی مانگ لے، رب کو منا لے، ورنہ میرا عذاب بڑا سخت ہے اور میری پکڑ بڑی سخت ہے، دیر نہیں لگتی۔ سیکنڈوں میں، منٹ بھی نہیں لگتے، 7 اشاریہ اور اتنے کا یہ زلزلہ، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اتنا ایک سیکنڈوں میں یہ معاملہ ہوا۔ آئیے رب کا قرآن کیا کہتا ہے، کہاں پھرتے ہو؟ آئیے، قرآن نے دہائی دی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یا ایھا الناس، او لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرتے رہو، قدم قدم پہ ڈرو، ورنہ ایک دن آنے والا ہے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اللہ کا وہ زلزلہ، عذاب، یا یہ زمین کے اوپر یہ جو حرکتیں ہیں، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اس بڑے زلزلے سے بچو، اس زلزلے کے آنے سے پہلے او میرا بندہ، او میرا بندہ، اپنے رب کو راضی کر لے، رب کو منا لے، ورنہ وہ دن ایسا ہوگا، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ آئیے ادھر دیکھیے، 17واں پارہ ہے، سورہ حج ہے، اپنی طرف سے نہیں، ترجمہ گھر جا کے دیکھ لیجئے گا۔ رب کا قرآن کہتا ہے، یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی، وتضع کل ذات حمل حملہا، ہائے یہ جو حمل والی چیزیں ہیں، یہ ایسے
نمازیں پڑھے ہوں گے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، ایسی بدہوشی اور ایسے نشے کے عالم میں ہوں گے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اے میرا بندہ، یہ جو زلزلہ آیا ہے، یہ جو حساب و کتاب آئے ہیں، یہ تو تھوڑے ہیں، ورنہ قرآن کہتا ہے اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا۔ یہ میرے اپنے لفظ نہیں ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ آخری پارہ ہے، رب کا قرآن کہتا ہے اجڑے لے اذا زلزلت الارض زلزالها، وہ وقت جو وقت زمین کے اوپر زلزلہ آئے گا ہوگا کیا؟ ادھر دیکھیے گا، قرآن کے الفاظ پہ غور کیجئے گا۔ رب کا قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یہ جو زمین ہے یہ سارا کچھ اپنا اوپر نکال دے گی، سب کچھ اوپر نکل آئے گا۔ وقال الانسان ما لها، انسان حیران سے پریشان ہوں گے۔ اور مقام پہ قرآن کہتا ہے القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ پھر قرآن کہتا ہے اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ۔ پھر قرآن بولتا ہے اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ۔ یہ لفظ میرے نہیں، اب کہتے ہیں اے جہان مٹھا اگلا جہان کہیں مٹھا، آئے جیسے آئے گزاری آؤ، کری آؤ، کھائی آؤ، پی آؤ، کچھ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے نا نا، یہ تو میں نے کبھی کبھی تھوڑے تھوڑے جھٹکے دے کر میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ اور میرا بندہ تیاری کر کے آ، میرا بندہ اپنے اعمال کو ٹھیک کر کے آ، میرا بندہ روٹھے رب کو منا کے آ، میرا بندہ اللہ کے حضور سجدے کیا کر، میرا بندہ اللہ کو منایا کر۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ قیامت کے منظر ہے۔ قرآن کہتا ہے اذا السماء انفطرت، یہ آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ جتنے آسمان ہے نا یہ ایک نہیں ہے، ہاں ہاں قرآن کہتا ہے یہ جو آسمان ہے ایک نہیں، الذی خلق سبع سماوات طباقا۔ اوے دنیا والو، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان بنائے ہیں تابتا۔ کتنے؟ 7، ایک نہیں ہے، 7 آسمان ہے۔ قرآن کہتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا اذا السماء انفطرت، یہ آسمان پھٹ جائیں گے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، ستارے بے نور ہو کر ٹوٹ جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، یہ جو اتنا بڑا سورج ہے یہ جلایا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے ختم ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ ایسے ہوں گے۔ دوسرا مقام پہ قرآن کہتا ہے او دنیا والو، قیامت والے دن ان پہاڑوں کو میں ایسے ختم کروں گا جس طرح تم روئی لے جاتے ہو، کاٹن لے جاتے ہو، کپاس لے جاتے ہو، اور اس بندے کے پاس جس کے پاس مشین ہے وہ کپاس اس مشین میں ڈالتا ہے، بٹن لگاتا ہے، باہر سے ہلکی ہلکی
غبار تمہیں نظر آتی ہے، اوے میرا بندہ یوم تکون الناس کالجبال، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ اسی طرح جس طرح یہ روئی، جس طرح یہ غبار نظر آتی ہے، اور میرا بندہ قیامت والے دن یہی پہاڑ اسی طرح تمہیں نظر آئیں گے۔ اور ہم کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، ہم کہتے ہیں کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں۔ آؤ میرا بھائی، یہ تھوڑا سا اللہ نے دکھایا ہے کہ پلٹ آئے میرے بندے میرے بعد، یہ تھوڑا سا اللہ نے دکھایا ہے کہ بندے میرے پاس آ کے مجھ سے معافیاں مانگے، میرے دروازے کے اوپر آ کے اللہ کو منائے۔ آج یہ حال اور یہ وقت ہے کہ ہم توبہ نہیں کرتے جتنا گناہ ہو گیا۔ آئیے میرے نبی نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کے بعد توبہ نہیں کرتا، ادھر دیکھیے گا اس دل کے اوپر ایک کالا نشان لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، پھر لگ جاتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر توبہ نہیں کرتا، پھر یہ نشان لگ جاتا ہے۔ اسی طرح نشان لگتے اوے اللہ دیا بندیا تیرا دل کالا ہو جاتا ہے، بلیک ہو جاتا ہے، پھر بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، پھر شراب پینے کے بعد نعرے لگاتا ہے میں شرابی ہوں۔ سنا نا، قوالی کہے گا، پھر یہ گانے گائے گا، پھر لوگوں کو بتائے گا۔ آئیے میرے نبی نے فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جڑے ویلے بندے دا حیا ختم ہو جاتا ہے، بندہ بے حیا ہو جاتا ہے، پھر وہ بندہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، پھر کیا کرتا ہے؟ زنا بھی کرتا ہے، پکچر بھی بناتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، ویڈیوز بھی بناتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، پکچریں بھی بناتا ہے۔ ہاں اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، پرائی اماں بہن بیٹیوں سے باتیں بھی کرتا ہے، ساتھ ریکارڈنگ بھی کرتا ہے، پھر اسے سوشل میڈیا پہ اللہ معاف کرے اچھالتا بھی ہے، گناہ بھی کرے، گناہ کے اوپر پھر یہ فخر کرتا ہے، پھر عذاب نہ آئے تو اور کیا آئے۔ کبھی سوچا ہم نے یہ ساری چیزیں کر کے بلیک میل ہو رہا ہے؟ ہاں جی، کسی کی بیڈ روم کی باتیں ہیں، انہوں نے آلے شالے لگائے، ریکارڈ کرو کہ ہم نے اسے کیا کرنا ہے؟ بلیک میل کرنا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ نہیں وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہیں کرنی، اس طرح نہیں کرنا، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں میں بھی آپ بھی، جتنے میرے بھائی، جتنے میرے بزرگ، جتنے میرے دوست آئے ہو، ہم سب خلوت میں جا کر، اکیلے میں جا کر اپنے اپنے گریبان کے اندر اور سینے کے اندر جھانک کے دیکھیں ہم سب کتنے پانی میں ہیں۔ میں تو یوں کہتا ہوں ہر بندہ خلوت میں، اکیلے میں، اور اکیلے میں بھی جو اس نے اکیلے کے گناہ کیے ہیں اس کا محاسبہ کرے۔ میں، آپ، زید، عمر، بکر جو بھی ہیں، ہم سب مل کر اپنے گناہوں کا محاسبہ اکیلے میں کریں کہ ہم کتنے گناہگار ہیں، ہمارے کتنے عیب ہیں۔ یہ تو قربان جاؤں اس کی ستاریت پر، یہ تو قربان جاؤں اس نے چادر ستاری کی ہم سب کے اوپر ڈالی ہوئی ہے، اگر وہ چادر کو اٹھا لے تو ہم ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہیں۔ اس لیے میرا بھائی، اس لیے میرا دوست،
وقت آ گیا ہے، بلکہ یہ تو ہر ویلے کا وقت ہے۔ قدم قدم پر اللہ سے ڈرنا، قدم قدم پر اللہ کو منانا، قدم قدم پر اللہ کو راضی کرنا، قدم قدم پر اللہ کو منانا، صبح اللہ کو منانا، شام اللہ کو منانا، رب کی حضور گر گرانا، اللہ سے معافیہ مانگنا۔ اس لیے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ او ایمان والے لوگوں توجہ میری طرف، یہ اللہ کا قرآن ہے، 28 پارہ ہے، سورہ تحریم ہے۔ کہا گیا او لوگوں جنہوں نے ایمان کو قبول کیا، تیرے دل کے اندر ایمان والی دولت ہے، تو کلمہ پڑھنے والا ہے، لہذا توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، لیکن ایویں نہیں، توبۃ نصوحا، سچی توبہ۔ توبہ کون سی؟ سچی توبہ، کھری توبہ، یہ اوپر اوپر کی نہیں۔ یا کوئی بندہ کہے چلو میں یہ گناہ کر لوں پھر توبہ کروں گا، فرمایا اس سے بڑا ذلیل بندہ کوئی نہیں ہے جو یوں اس طرح کر کے کہتا توبہ کروں گا۔ نہیں، توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ توبہ کا طریقہ یہ ہے 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھے۔ یہ بھی نہیں کر سکتا، صرف بیٹھے بیٹھے اللہ کے حضور یوں کہے مولا جتنے گناہ مجھ سے ہو گئے، میں اپنے ان گناہوں کے اوپر، ان خطاؤں کے اوپر، ان غلطیوں کے اوپر نادم ہوں، نہیں کرنے چاہیے تھے مجھے، اللہ مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے، اب میں تیری دربار میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تجھ سے معافیہ مانگتا ہوں، اللہ تو بڑا کریم ہے، اللہ تو بڑا مہربان ہے، اللہ تو بڑا رحیم ہے، میں نادم ہوں، مجھے نہیں کرنی چاہیے تھے، لہذا اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں گناہاں نوں معاف کر۔ اللہ میں تیری دربار میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ ایسے کام نہیں کروں گا، اللہ میں وعدہ کرتا ہوں آگے یہ گناہ نہیں کروں گا، زنا نہیں کروں گا، چوری نہیں کروں گا، عیاری نہیں کروں گا، شراب نہیں پیوں گا، ادھر ادھر منہ نہیں ماروں گا، غلط کام نہیں کروں گا، فلمیں نہیں دیکھوں گا، گانے نہیں سنوں گا، بجانے نہیں کروں گا، گھروں کے اندر ٹی وی اور فلمیں اور LCD ڈرامے نہیں چلاؤں گا۔ اب کیا کیا جائے؟ اوا کا اوا چٹ، جب سے ہم نے یہ اپنے گھروں میں یہی چیزیں چلائی شروع کی ہے نا، بڑے سے بڑا دیندار کیوں نہ ہو، اللہ معاف کرے، اللہ حفاظت فرمائے، آج کے اس دور میں بچنا بہت بڑا مشکل ہے۔ جب سے ہمارے گھروں میں ان شیطانی خرافات نے گھروں کے اندر اتنا بسیرا کر لیا ہے، جب یہ ڈرامہ چلتا ہے، ساز چلتا ہے، گانا چلتا ہے، رب کی رحمتیں روٹھ گئی۔ حدیث ہے جس گھر میں گانا چلے گا اللہ کی لعنت برسے، بس بات ختم۔ اور جس گھر میں رب کا قرآن پڑھا جائے گا رب کی رحمتیں برسے۔ زور سے اس سے میرے کو تو بولو، جب رب کا قرآن پڑھا جائے گا تو پھر، اور یہ بھی ہرگز نہیں ہے کہ ادھر سے گانے چلائے، ڈرامے چلائے، فلمیں چلائے، صبح کو قرآن کھول کر بیٹھ جاؤ، کوئی فائدہ نہیں۔ ایک ہی کمرے میں، یہ میری باتوں پہ برا نہ منائیے گا، حق بات ہے، دن قیامت میں میں نے رب کی دربار میں پیش ہونا ہے، اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے، میں نے کیا جواب دینا ہے۔ آئیے، یہ آپ سب بیٹھے ہیں، خدا کی قسم رونا آتا ہے، اسی کمرے میں قرآن رکھا ہے، اسی کمرے میں LCD لگائی ہوئی ہے، غور کرے۔
پھر کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ مسلط ہو گئے حکمران، یہ کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، ہمارا اپنا قصور ہے۔ جب تک ہم نہیں بدلیں گے، تبدیلی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ اس کو ووٹ دے دو یہ کرو، نہیں 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 نہیں، تبدیلی اس چیز کا نام ہے پہلے بے نمازی تھا اب نمازی ہو جا، پہلے ڈرامے دیکھتا تھا اب قرآن دیکھتا رہے، پہلے فلمیں دیکھتا تھا اب قرآن پڑھتا رہے، پہلے خرافات کرتا تھا اب تیرے کانوں میں قرآن کی صدائیں ہیں، زبان سے درود شریف پڑھا، آئے زبان سے استغفار، اپنے آپ کو بدل دینا، خدا کی قسم وہ تاریخ دہرائے گی۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب وہ کیسے؟ ایک زمانہ تھا ماں نے بیٹی سے کہا، بیٹی جی مما جی دودھ وچ پانی پا دے، پانی دودھ تھوڑا ہے پانی ڈال دے، خدا کی قسم زبان پہ ذکر الہی تھا، دل کے اندر اللہ کا خوف تھا، تقویٰ تھا، معصوم بچی نے خدا کی قسم ایسا جواب دیا کہ اس جواب کو تاریخ کے اوراق نے نوٹ کیا، آج بھی اس بچی کا جواب دنیا میں سنایا جا رہا ہے۔ اب تو کہو سبحان اللہ۔ میں آپ کے گھر میں آ کے آپ کی LCDیاں اتارنے والا نہیں ہوں، کہو سبحان اللہ۔ میں آپ کی کیبل کے جو کنیکشن ہے وہ نہیں کاٹتا، لیکن قرآن تو سناؤں گا نا، یہ تو میرا حق ہے نا۔ ہاں آواز آئی دودھ وچ پانی پا، بیٹی بولی اماں تجھے پتہ نہیں عمر کا زمانہ ہے، عمر کا زمانہ ہے، میں کیسے پانی پاؤں، کیسے پانی ڈالوں؟ ماں نے کہا عمر دیکھ رہا ہے؟ قربان جاؤں بچی تیرے ایمان تے، قربان جاؤں بچی مومنہ تیری اس جواب پر اور تیری سیرت پر کیسا جواب دیا؟ کہنے لگی اماں جی عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب لوگوں نے اپنے آپ کو بدلا تھا، جب ایسا ایمان تھا، دل میں ایسا تقویٰ تھا، اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا، اللہ نے انہیں امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا۔ پھر ایسا زمانہ اور وقت آیا کہ عمر کے زمانے میں بکری بھی اور بولے شیر بھی، بکری بھی، بیڑیا بھی ایک ہی تالاب سے پانی پیا کرتے تھے۔ اس لیے دوستو آئیے آج وقت ہے، ٹائم آ گیا ہے روٹھے رب کو منانے کا، آج وقت ہے۔ یہ جو ترکی کا واقعہ میں نے شروع میں یہی باتیں کی، خدا کی قسم اس نے دل ہلا دیے ہیں، اس نے اندر زخمی کر دیا ہے۔ یہ واقعہ دیکھ میں نے تو خدا کی قسم نہیں دیکھ سکا، وہ جو چھوٹی چھوٹی ویڈیوز یا وہ جو تصاویر آ رہی ہیں، 50,000 سے زیادہ کی لوگوں کی اموات کی اطلاعیں ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ زخمی ہیں۔ میں نے کہا شروع میں اتنا جو واقعہ ہوا، ہم آئے مسجد میں، اتنا جو واقعہ ہوا ہم نے قرآن اٹھایا، اتنا بڑا ثانیہ ہوا ہم نے اپنی زبان پہ استغفار کے جملے کہے، اتنا بڑا واقعہ ہوا ہم نے درود شریف پڑھا، اتنا بڑا واقعہ ہوا ہم نے بازاروں کو بند کیا، اتنا بڑا واقعہ ہوا اسی دن تو گھر میں ڈرامہ نہ چلتا کیا، اس دن تو یہ اپنے گھروں میں سارے لوگ ان کے لیے قرآن پاک کی تلاوتیں کرتے۔ کسی نے کی ایمان سے بتایا، کسی نے نہیں کی۔ اس دن کسی نے قرآن پاک اٹھا کے تلاوت کر کے ان کو اثار ثواب نہیں کیا، وہی جانے وقت اللہ کا، اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، اور بندیا کتھے پھردا، ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے، مجھ سے ڈر اور مجھ سے صلح کر لے، مجھ سے صلح کر لے۔ توبو الی اللہ توبۃ نصوحا،
پکی توبہ کر، سچی توبہ کر۔ آئیے قرآن کہتا ہے میرا بندہ توبہ کرنا تیرا کام، مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے تیرے پچھلے سارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف کر دوں گا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ وہ بندہ جو توبہ کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، ایمان کی حالت میں کھڑا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے میرا بندہ توبہ کرنا تیرا کام ہے، 90 سال کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دینا محمد کے خدا کا کام ہے۔ تو آج جمعے کا دن ہے، نماز کے بعد ہر بندہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھے۔ ایسے کوئی نہ جائے، 2 رکعت توبہ کر پڑھے اور اللہ کو ہم منائیں، اللہ سے معافی مانگے۔ ہم اتنے آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہم امتحان دے سکتے ہیں؟ رب کو امتحان ہم نہیں دے سکتے، بس اس کا فضل ہونا چاہیے، اس کی رحمت ہونی چاہیے، اس کا کرم ہونا چاہیے۔ وہ کرم تب ہوگا، فضل تب ہوگا، مہربانی تب ہوگی جب ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ کو منائیں گے، رب کے حضور گڑ گڑائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔